بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان احمد چینل آن یوٹیوب۔ ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی تمام بادشاہت اس کے نام کر دے گا، جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے، اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا، اس کے پاس تھا ہی کیا، ایک گدھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی قبر میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا، بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے، لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے، ذرا اس کا نامہ اعمال کھول کر دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی، فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دھنائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ تو پھر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی، غرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، او بھائیو، پوری رات میں نے ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا، جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ ہاں تو دوستو، ویسے تو یہ ایک مزاحیہ کہانی کے طور پر ہی پیش کی گئی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں اس کے اوپر تو یہ ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے آئے گی کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے جس طرح اپنے ہمارے پروردگار نے ہم کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد۔ تب تک کے لیے ریحان احمد کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔